کیا حال ہی دوستوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو آج کی خاص کہانی شروع کرتے ہیں۔ رشتہ ٹوٹ جاتا کیوں کی پہپو۔ یہ رشتہ صرف میری منگیتر کامران کی پسند کی وجہ سے کر رہی تھیں، ورنہ انہیں کامران کے لیے کوئی امیر اور گوری لڑکی چاہیے تھی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور پھر خود بھی ناشتہ کر کے کالج چلے گئی۔ سارا دن کی مصروفیات اور کامران سے فون پر ہونے والی بات چیت میں مجھے دوبارہ کچھ بھی سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کامران مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور جن کا کافی لمبا یہ سا وہ مجھ سے فون پر پورا دن گزار دیا کرتا تھا۔ ایسی ہی رات ہوئی ہے اور جب میں رات کو سونے لگتی تو مجھے خود بخود چھوٹی بھابھی رضیہ کا خیال آ گیا۔ کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ایک کونے میں ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا رضیہ بھابھی آج رات بھی ابا کی کمرے میں جائیں گی۔ میں کافی دیر کھڑی رہی اور پھر وہی 1 بجے کے قریب میں نے رضیہ بھابھی کو ابا کی کمرے میں جاتی ہوئی دیکھا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ روز کی بات ہے۔ میں بہت ہی زیادہ حیران ہوئی تھی کہ ان کی ابا حد سے زیادہ سخت مزاج تھی اور بھوؤں کو تو بہت ہی زیادہ سختی سے رکھتی تھی۔ کوئی بھی بھو ان کے سامنے آواز نہیں نکال سکتی تھی۔ میں نے روکیانی شروع سے ہے دونوں بھابھیوں کو ابا سے ڈرتی دیکھا تھا۔ پھر کسی اتنی رات کو بھابھی آرام سے ابا کی کمرے میں جا رہی تھی اور جس بات نے مجھے مزید چونکایا تھا وہ ان کی ہونٹوں پر لگی سرخی تھی۔ جب سے میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا میں نے رضیہ بھابھی کو کبھی سرخی پاؤڈر کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج رات میں انہیں جس طرح تیار دیکھ رہی تھی وہ واقعی چونکا دینے والی بات تھی۔ بھابھی ایک دفعہ پھر ابا کی کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی اور کافی دیر کی انتظار کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ میرے چھوٹی بھائی خالد کے انتقال کو تقریباً سال ہونے والا تھا۔ میرا بھائی مزدور تھا، کسی گھر کے تعمیر کے دوران اس پر دیوار گرنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ خالد بھائی کے انتقال کے بعد بھی بھابھی کہ گھر والی انہیں اپنی ساتھ نہیں لے گئی تھی، کیوں کہ ان کی ماں باپ نہیں تھی، کیوں کہ اولا بھائی بھابھی تھی اور وہ دونوں ہی ان کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس وقت ابا نے خود آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ رضیہ بھابھی یہیں رہیں گی۔ بڑے بھابھی اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھیں، کیوں کہ خالد بھائی کے انتقال کے بعد انہیں لگا تھا کہ اب بس وہ اکیلے اس گھر کی مالکن بن جائیں گی، کیوں کہ میری اماں نہیں تھی اور میں بھی شادی کر کے جانے والی تھی۔ اگر رضیہ بھابھی بھی اپنے گھر واپس لوٹ جاتے تو سب کچھ خود بخود بڑی بھابھی کا ہو جاتا، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ابا کے فیصلے کے خلاف جاتے۔ اسی لیے سب نے خاموشی سے ابا کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ البتہ رضیہ بھابھی بھائی کے انتقال کے بعد میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی کہانیاں مل سکیں۔